پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی کرنے کی بجائے اپنے مخصوص مفادات کے تحفظ کی خاطر کپتان حکومت نے صدارتی آرڈیننس کے اجراء کو ایک مذاق بنا کر رکھ دیا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے وزیر اعظم اور صدر مملکت مل کر آرڈیننس کھیل رہے ہیں۔ ایک مہینے کے دوران نیب سے متعلق 2 آرڈیننس جاری کر کے اور پھر انہیں واپس لے کر کپتان حکومت نے نہ صرف اپنی نااہلی ثابت کی ہے بلکہ اپنی ساکھ کے بحران کو بھی مزید گہرا کیا ہے۔ حکومتی ناقدین کا کہنا ہے کہ یو ٹرن لینے والی کپتان حکومت کا بلا سوچے سمجھے اوپر تلے صدارتی آرڈیننس جاری کر کے واپس لینے کا رجحان صدر پاکستان کے عہدے کے لیے بھی سبقی کا باعث بن رہا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں حکومت نے سپریم کورٹ کی ہدایات پر چیئرمین نیب کو ہٹانے سے متعلق قانون واضح کرنے کے لیے اسے سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ہٹانے کا دوسرا نیب ترمیمی آرڈیننس جاری کیا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد اسے واپس لیتے ہوئے یہ اختیار صدر مملکت کو سونپ دیا تاکہ چیئرمین نیب مکمل طور پر حکومتی دم چھلا بن جائے۔ تاہم اپوزیشن کی جانب سے شدید تنقید اور اس آرڈیننس کو عدالت میں چیلنج کرنے کے اعلان کے بعد اب حکومت یہ آرڈیننس واپس لینے جا رہی ہے، جس سے اس کی کمزور فیصلہ سازی اور نااہلی کھل کر عیاں ہو گئی ہے۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان خالد جاوید خان نے وزیر اعظم عمران خان کو تجویز دی ہے کہ قومی احتساب آرڈیننس میں تیسری ترمیم کو پارلیمنٹ کے ذریعے بہتر کیا جائے، کیونکہ صدارتی حکم نامے کے ذریعے اس کا نفاذ قانون کے تحت پائیدار نہیں ہوگا۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ حال ہی میں وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والے اٹارنی جنرل نے تجویز پیش کی کہ تیسری ترمیم کے ذریعے جاری کیے گئے آرڈیننس میں سنگین خامیاں موجود ہیں جنہیں کسی اور صدارتی آرڈیننس کے ذریعے دور نہیں کیا جا سکتا۔ ذرائع کے مطابق قومی احتساب بیورو یعنی نیب کے چیئرمین کو ہٹانے کا طریقہ کار پر اب بھی تنازع نظر آ رہا ہے، اس لیے وزیر اعظم کو تجویز دی گئی ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کو اس پر مکمل بحث کرنے اور ترمیم کرنے کی اجازت دی جائے۔ اٹارنی جنرل نے وزیر اعظم سے کہا ہے کہ نیا آرڈیننس اپنی موجودہ شکل میں اعلیٰ عدالتوں کے سامنے چیلنج کیا جا سکتا ہے اور عدالتیں اس کو ایک غلط قانون قرار دے سکتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نیب چیئرمین کو ہٹانے کا اختیار سپریم جوڈیشل کونسل سے لے کر صدر مملکت کو دینے سے صدر کا عہدہ بھی متنازع ہو جائے گا، لہٰذا یہ اختیار واپس سپریم جوڈیشل کونسل کو دے دیا جائے۔ خیال رہے کہ حکومت نے تیسرا ترمیمی قومی احتساب آرڈیننس 2021 یکم نومبر کو جاری کیا تھا تاکہ صدر مملکت کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اختیار ختم کرتے ہوئے نیب کے چیئرمین کو ہٹا سکیں۔ آرڈیننس میں تیسری ترمیم لانے کا فیصلہ 27 اکتوبر کو ہونے والے اجلاس کے دوران وزیر اعظم سے منظوری لینے کے بعد کیا گیا تھا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر، وزیر اطلاعات فواد چودھری، وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری، وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب و داخلہ امور مرزا شہزاد اکبر نے شرکت کی۔ تاہم اٹارنی جنرل خالد جاوید خان اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ ذرائع کے مطابق قومی احتساب آرڈیننس نیب کے سربراہ کو بیورو کے دائرہ کار کے لیے قواعد وضع کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ موجودہ حالات میں اگر سربراہ نیب کے خلاف غلط کاموں کا کوئی الزام سامنے آتا ہے تو انہیں اپنے آپ کو ہٹانے کے لیے خود ہی قوانین بنانا ہوں گے۔ نیب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی تعمیل میں گزشتہ سال 31 اگست کو اپنے قوانین نیب رولز 2020 سپریم کورٹ کے سامنے رکھے تھے۔ اس کے بعد نیب کے قوانین گزٹ آف پاکستان میں شائع کیے گئے، جو اسے قومی احتساب آرڈیننس کے سیکشن 18B کے تحت کسی بھی مشتبہ جرم کا نوٹس لینے کا اختیار دیتے ہیں۔ آرڈیننس میں کہا گیا ہے کہ نیب چیئرمین کا فیصلہ حتمی ہوگا کہ وہ رسمی کارروائیوں کے بعد ریفرنس دائر کرنے یا نہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس فیصلے پر نیب کی کوئی اتھارٹی سوال نہیں اٹھا سکتی۔ ذرائع نے بتایا کہ اجلاس کے بہت سے شرکاء نے حیرانی کا اظہار کیا کہ چیئرمین نیب کو سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ کار میں لانے میں کیا حرج ہے، کیونکہ دیگر اہم آئینی دفاتر جیسے اعلیٰ عدالتوں کے ججز، آڈیٹر جنرل اور وفاقی محتسب کو سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کا آغاز کر کے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم نے وضاحت کی تھی کہ موجودہ آرڈیننس کے تحت سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے مقرر کردہ معیار نیب کے چیئرمین کو ہٹانے پر بھی لاگو رہے گا، تاہم اس کے لیے مناسب فورم سپریم جوڈیشل کونسل نہیں بلکہ صدر مملکت ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔